بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ایم فل اردو اسکالرز، السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اصول تحقیق و تدوین کے دوسرے لیکچر میں ہم نے جن عوامل کو تفصیل سے پڑھا ہے ان میں لغات، انسائکلوپیڈیاز، فرہنگ، کتب خانے، رسائل و جرائد، تحقیقی ادارے، تاریخیں، تذکرے، کتبے، یادداشتیں اور انٹرویوز کس طرح وسائل تحقیق میں بہترین انداز میں ہمارے معاونت کرتے ہیں. تو آج تیسرے لیکچر میں ہم سب سے پہلے وسائل تحقیق میں مخطوطات کے بارے میں پڑھیں گے. تو مخطوطات اہم اور معتبر بنیادی اہمیت اور حیثیت کے حامل ماخذ ہیں. یہ تحریریں کبھی تو مصنف کے ہاتھ سے لکھی ملتی ہیں اور کبھی نقل در نقل کے عمل سے گزر کر قاری کے ذوق مطالعہ کو پورا کرتی ہیں. تو مخطوطات کو عموماً 3 درجات میں تقسیم کیا جاتا ہے. ان میں سب سے پہلے مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ جس کی اس نے اصلاح کی ہو اور اس پر اپنے دستخط بھی ثبت کیے ہوں. تو ایسے نسخہ جات سب سے زیادہ مستند سمجھے جاتے ہیں. مصنف کی زندگی کے بعد کے نسخے جو اس کے نسخے یا نسخوں سے نقل کیے گئے ہوں تو تدوین متن میں یہ مخطوطہ بھی مددگار ثابت ہوتا ہے. بالائی دونوں یعنی متذکرہ دونوں عوامل میں جو 2 قسم کے نسخہ جات کی جو نقول ہیں ان کی نقول کو مستند سمجھا جاتا ہے. مخطوطے کی کلیدی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ ان کو مصنف خود لکھتا ہے یا اپنے روبرو لکھواتا ہے. یہ قلمی نسخے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے تدوین متن کے لیے ایک معتبر اور مستند حوالہ بن جاتے ہیں. مخطوطات کے بعد مکتوبات کا عمل دخل ہے. ادیب حضرات کے خطوط بنیادی ماخذات کا ایک خاص ذریعہ ہیں. مکتوبات مکتوب کی جمع ہے، عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں لکھا ہوا، خط، نامہ یا چٹھی. مشاہیر کے خطوط نہ صرف ان کی اپنی ذات کے کئی پوشیدہ پہلوؤں کی نشاندہی کرتے ہیں بلکہ ان کے دور کے بہت سے سیاسی و معاشرتی تاریک گوشوں پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو مکاتیب کے مطالعہ سے مکتوب نگار کی علمی استعداد اور افکار و نظریات کا علم ہوتا ہے. بہت سی تاریخی شہادتیں فراہم ہوتی ہیں. جس زمانے میں خط لکھا جاتا ہے اس زمانے کی زبان و ادب اور اسلوب کا اندازہ ہوتا ہے. خصوصی طور پر مکتوب نگار کی ذاتی بصیرت، دانش اور علمی استعداد کا پتہ چلتا ہے. مکاتیب تحقیق کار کو تحقیقی میدان میں بے حد مدد مہیا کرتے ہیں. مکتوبات کے بعد مسکوکات کا بھی وسائل تحقیق میں ایک بہت اہمیت کے حامل ہیں. تو سکوں کو مسکوکات کہا جاتا ہے. سکہ ایک دھاتی ٹکڑا ہوتا ہے جس پر ٹھپے کی شکل میں کچھ نہ کچھ نقش ہوتا ہے. اس کو کوئی بااختیار ادارہ لین دین کے حصول کے لیے جاری کرتا ہے. تحقیقی میدان میں سکے بھی ایک مستقل علم کی حیثیت رکھتے ہیں. سکوں کا مطالعہ کئی لحاظ سے افادیت کا حامل ہوتا ہے. یہ کسی دور کی معاشی صورتحال کا پتہ دیتے ہیں. ان پر کندہ تاریخ و مقام سے کسی حکومت یا سلطنت کی زمانی و مکانی حدود کا واضح ثبوت میسر آتا ہے.
بلکہ بعض اوقات تو کسی حکمران یا خاندان کے وجود کا علم بھی ان کے دور حکومت میں جاری کردہ سکوں کی مدد سے ہوتا ہے۔ کسی دور کے فنون لطیفہ کے معیار پر بھی روشنی ان کے مطالعہ سے پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ادوار کے اساطیری، مذہبی، اخلاقی، سماجی اور علمی رجحانات کا بھی ہمیں بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سکوں پر اہم تعمیرات اور مجسموں کی جو شبیہیں ہیں وہ ملتی ہیں، تو مسکوکات ادبی تحقیق میں تحقیق کار کے لیے ایک اہم ماخذ کا باعث بنتے ہیں۔ مسکوکات کے بعد ملفوظات ہیں۔ تو ملفوظات ملفوظ کی جمع ہے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی منہ سے بولی ہوئی بات کے ہیں، یعنی وہ کتاب جس میں کسی بزرگ کے حالات ان کی زبانی لکھے گئے ہوں۔ صوفیاء کرام، بزرگان دین اور اولیاء کرام کے ارشادات و فرمودات اور اقوال کو ملفوظات کہتے ہیں۔ اصل میں یہ بزرگان دین اور صوفیاء کرام کی وہ تقاریر، گفتگو یا بیانات ہوتے ہیں جو وہ اپنے معتقدین اور مریدوں کی مجالس میں بیان کرتے ہیں۔ ان بیانات یا گفتگو کو سعادت مند مرید اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے تحریری انداز میں مرتب کرتے ہیں تاکہ وہ ان بزرگوں کی عالمانہ اور اخلاقی گفتگو سے استفادہ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان ملفوظات کی زبان نہایت سادہ اور عام فہم ہوتی ہے۔ ان سے کسی عہد کے لوگوں کے مزاج، ان کی نفسیات اور بزرگان دین کے افکار و نظریات کا ہمیں بخوبی پتہ چلتا ہے۔ ان کے مطالعہ سے کسی عہد کی سچی تصاویر، اس کی معاشرت، سیاست اور تہذیب و ثقافت کا علم ہوتا ہے۔ یہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ ان سے الفاظ کی شکل و صورت، املا اور زبان وغیرہ کا بھی ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ تو تحقیقی کاموں میں ملفوظاتی ادب کی اہمیت اور ضرورت کو بڑی حد تک تسلیم کیا جاتا ہے۔ ملفوظات کے بعد سوال نامے ہیں، یعنی مراسلت کے ذریعے کسی بات کی تحقیق یا وضاحت طلب کرنا۔ تو سوال نامہ بھی تحقیق میں ایک اہم ماخذ کی حیثیت رکھتا ہے۔ سوال نامہ میں بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو ٹائپ یا کمپوز یا ہاتھ سے تحریر کیے جاتے ہیں۔ یہ ڈاک کے ذریعے مختلف افراد یا کسی ایک فرد کو ارسال کیے جاتے ہیں اور اس سے گزارش کی جاتی ہے کہ ان کا مطالعہ کریں اور جواب ارسال کرنے کی زحمت فرمائیں۔ تو تحقیق کے اس طریقہ کار کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مواد بہت سے ذرائع سے جمع ہو جاتا ہے اور مختلف طبقہ کے افراد سے جو اپنے مزاج، طبیعت، علم اور مصروفیت کی وجہ سے ہم سے بالمشافہ مل نہیں سکتے، تو یوں تحقیق کار سے تحریری انداز میں ان کا رابطہ ہو جاتا ہے۔ تو سوال ناموں کی زبان آسان اور عام فہم ہونی چاہیے۔ سوال نامہ اپنی حیثیت، سائز اور طباعت کے اعتبار سے خوشنما ہونا چاہیے۔ جب تحقیق کار کو اس سلسلے میں اچھا خاصا مواد میسر آ جاتا ہے تو اس کا تجزیہ کرنے کے بعد اسے اپنے تحقیقی مقالے کا حصہ بآسانی بنایا جا سکتا ہے۔ تو سوال نامے کے بعد سمیع و بصری معاونات ہیں۔ ادبی تحقیق میں سمیع و بصری مواد کی اہمیت سے ظاہر انکار ممکن نہیں ہے۔ ان کی افادیت اور استعمال کی شدت دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والے دور میں انسانی تہذیبی اور ثقافتی خزانوں کو بہتر طور پر محفوظ کرنے کے لیے سمیع و بصری مواد ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہ تمام مواد جو آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا جا سکے سمیع و بصری مواد کہلاتا ہے۔ سمیع مواد میں ریڈیو، گراموفون، ریکارڈ، ٹیپ، ریڈیو پر ادبی تقاریر اور مباحثوں کے ٹیپ، موسیقی کی دھنوں کو شمار کیا جاتا ہے۔ بصری مواد میں فلم، فوٹو البم، ٹیلی ویژن، متحرک فلمیں،
مائکرو فلمیں، ڈرائنگ کے نمونے، سکے اور مجسموں کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ ویڈیو، آڈیو ٹیپ یا بزرگ شخصیات کی تقاریر اور تبصرے تحقیق کرنے والے افراد کے لیے ان کی تحقیق میں ثانوی حوالہ جاتی مواد کی حیثیت سے بہت معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح مائکرو فلم کے ذریعے نہ صرف بھاری بھرکم کاغذی مواد سے، جس کے لیے وسیع جگہ اور دیکھ بھال کے لیے ایک بڑے عملے کی ضرورت ہوتی ہے، نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ بعض ایسے نازک اور حساس قیمتی کاغذات کی عکسی فلم تیار کر کے اس ریکارڈ کو برس ہا برس تک آسانی سے محفوظ بھی کر لیا جاتا ہے۔ ٹیپ اور مائکرو فلم کے ذریعے بھی اہم دستاویزات کو قارئین اور شائقین مطالعہ تک پہنچانے میں سمعی و بصری مواد نے ہمیشہ سے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ادبی تحقیق میں ٹیپ، ویڈیو ٹیپ کے علاوہ گراموفون، ریکارڈ، سلائیڈ، فلم سٹرپ، فوٹوگراف، متحرک فلم، ویڈیو ڈسک اور آپٹیکل ڈیجیٹل ڈسک جیسے جو ذرائع ہیں ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، اور انہیں سمعی و بصری یعنی آڈیو ویڈیو مواد قرار دیتے ہوئے مفید مواد کے طور پر محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک وسائل تحقیق میں ایک اہم وسیلہ کے طور پر دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد تصویری ریکارڈز ہیں، یعنی کہ مختلف تصویری ریکارڈ جن میں متحرک فلمیں، تصاویر یا مائکرو فلمیں، مصوری کے نمونے، ڈرائنگ کے نمونے، سکے اور مجسمے شامل ہوتے ہیں۔ تو تصاویر کی بھی ادبی تحقیق میں ماخذات کی صورت میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مختلف کتب اور رسائل میں شخصیات کی تصاویر ملتی ہیں۔ ان تصاویر کی مدد سے ادیبوں اور بالخصوص جو قدیم شخصیات ہیں ان کے جو زمانہ ہے ان کے تعین میں مدد ملتی ہے۔ تو روزگار فقیر میں علامہ اقبال کی بکثرت تصاویر اور گروپ فوٹو ملتے ہیں۔ ان گروپ فوٹوز میں شخصیت کے دوستوں، خاندان کے دیگر افراد اور دوسری جو دوست احباب ہیں، یعنی کہ اس شخصیت کی قریبی جو دوست ہیں ان کے بارے میں بہت اہم معلومات ہمیں بآسانی میسر آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد دستاویزات کا عمل دخل ہے۔ تو دستاویزات میں پبلک اور سرکاری دستاویزات آتی ہیں، مثلا سرکاری اور نجی دستاویزات، فرامین، اسناد، شہادت اور تجارت سے متعلق جو دستاویزات ہیں وہ اکثر اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو دستاویزات کی اصطلاح اس مخزن کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے جہاں دستاویزات کو محفوظ کیا جاتا ہے، ان کی ترتیب و تنظیم کی جاتی ہے اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آرکائیوز، یہ دستاویزات اس عمارت کو کہتے ہیں جہاں پر سرکاری اور نیم سرکاری ریکارڈز کو محفوظ کیا گیا ہو، یا بذات خود وہ تاریخی مواد جو مورخین کے لیے وہاں محفوظ کیا گیا ہو۔ یہ بات طے ہے کہ دستاویزاتی مراکز نے معاشرے کی ترقی اور فلاح کے لیے بنیادی کردار ادا کیا۔ ان اداروں نے نہ ایک طرف قومی ورثے کی دستاویزات کو محفوظ کرنا شروع کیا ہے، تو دوسری جانب مورخین اور شائقین مطالعہ کے لیے انہیں بآسانی دستیاب کیا ہے۔ تو دستاویزاتی مراکز قومی زندگی میں اہم کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے سفارتی تاریخی اسناد، ہدایات، متحرک فلمیں، خبرنامے، صوتی ریکارڈز اور اخباری تراشے جو عوامی رائے پر مشتمل ہو، انہیں محفوظ کیا جاتا ہے۔ قومی تاریخی ایسے ریکارڈ جو جنگی امور سے متعلق ہوں، مورخین کی مشہور تصانیف اور دفتری ریکارڈز، اخبار اور رسائل کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اقتصادی تاریخ سے متعلق مزدور تنظیموں، تجارتی، صنعتی، ٹرانسپورٹ، تجارت سے متعلق جو قوانین ہیں ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ دستاویزی مراکز درج مواد کی حفاظت کرتے ہیں، لہذا ان اداروں کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔
دستاویزات کی وضاحت کے سلسلے میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آرکائیوز وہ ذخیرہ دستاویزات و امثال ہے جو دراصل یونانی لفظ آرکیان سے ماخوذ ہے، جس کے معنی وہ جگہ یا عمارت ہے جہاں پر سرکاری، نیم سرکاری یا نجی ذخیرہ کتب و دستاویزات کو محفوظ کیا گیا ہو اور اس کو بر وقت ضرورت مطالعہ کے لیے پیش کیا جا سکتا ہو۔ بعض حضرات کے خیال میں آرکائیوز یعنی دستاویزات سے مراد وہ جگہ یا عمارت ہے جہاں سرکاری یا نیم سرکاری ریکارڈ یا قیمتی کاغذات ذخیرہ کیے جاتے ہیں، جبکہ بعض حضرات اس توجیہ کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کی رائے میں آرکائیو سے مراد وہ کاغذات اور سرکاری ریکارڈ ہیں جو حکومت کے انتظامی معاملات سے متعلق ہوں اور ان پر ہر طرح کی کارروائی مکمل ہو چکی ہو۔ اس کے بعد وضاحتی فہارس ہیں۔ وضاحتی فہارس محقق کو کتب خانوں اور اداروں کی کتب کو حاصل کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔ یہ تحقیق کار کے لیے مقالہ تحریر کرنے کے مواد کی فراہمی کا عمل مکمل کرتے ہیں۔ محقق کو کتب کے علاوہ مختلف رسائل و جرائد میں شائع شدہ مضامین اور مقالات کی فہارس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ یہ فہارس تحقیق کار کو تحقیق میں بہت مفید اور مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ ان کے بعد ہیں ذاتی ڈائریاں۔ تو وسائل تحقیق میں ذاتی ڈائریاں یعنی کسی مصنف کی سوانح عمری لکھتے وقت اس کی ڈائری بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس میں مصنف کے کردار و اعمال کی صحیح تصویر ملتی ہے اور یہ مصنف کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہے۔ ان کے ادبی کارناموں اور عزائم کے بارے میں ضروری معلومات کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ڈائری یا ڈائریاں ان شخصیات کے عہد کے سیاسی، سماجی، تہذیبی اور معاشی حالات کا بھی ہمیں بہتر انداز میں پتہ دیتی ہیں۔ یوں یہ مصنف کی زندگی، شخصیت اور عہد کو سمجھنے کے لیے اہم ماخذ قرار پاتی ہیں۔ اس کے بعد سرکاری ریکارڈز ہیں۔ سرکاری ریکارڈز بھی اہم ماخذات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں قانونی ریکارڈز، انتظامی رپورٹس، متعلقہ کمیٹیوں کی رپورٹس، اداروں کی سالانہ رپورٹیں اور رودادیں شامل ہیں۔ ان دستاویزات کو ماخذات کی حیثیت میں اس لیے اہم سمجھا جاتا ہے کہ ان کو متعلقہ ادارے پوری ذمہ داری اور پوری احتیاط کے ساتھ تیار کرتے ہیں، اس لیے ان میں کسی قسم کی غلطی کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ اس کے بعد غیر مطبوعہ کتابچے ہیں یعنی پمفلٹ ہیں، اطلاع نامے ہیں۔ پمفلٹ بظاہر تو غیر اہم معلوم ہوتے ہیں، مگر بعض تاریخی موقعوں پر شائع کیے گئے پمفلٹ دستاویزی تحقیق میں اہم ماخذ سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کمپیوٹر ہے۔ کمپیوٹر کا لفظ لاطینی لفظ کمپیوٹر سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہے کسی دیے ہوئے ڈیٹا کو کیلکولیٹ کرنا۔ تاہم کمپیوٹر کا لفظ ان معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک خاص قسم کی حساب کتاب کرنے والی مشین جو کہ ڈیٹا کو خود بخود دی ہوئی ہدایات کے مطابق بہتر انداز میں پروسیس کرتی ہے اور اسے اسٹور کرتی ہے۔ کمپیوٹر ایک اہم تکنیکی اور جدید مشین ہے۔ کمپیوٹر نہ صرف آدمی کی کیلکولیشن کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے بلکہ وہ اس کی اس صلاحیت کو بھی بڑھا دیتا ہے کہ ڈیٹا کو کسی جگہ پر اکٹھا رکھا جا سکے اور ضرورت پڑنے پر کسی میڈیا یا کسی واسطے کے ذریعے منتقل کیا جا سکے۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی نے آج ظاہر ہے ہر میدان میں اپنا لوہا منوا لیا ہے اور ہر طرف انقلابی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ طباعت و اشاعت کے میدان میں خاصی تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، خصوصاً خطاطی کی جگہ کمپوزنگ اور مصوری کی جگہ ڈیزائننگ نے لے لی ہے۔ آج بیشتر کتب کمپیوٹر پر ہی کمپوز کی جاتی ہیں اور بیشتر کتب کے
جو سرورک ہیں یعنی ٹائٹل پیج ہیں وہ کمپیوٹر پر ہی ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ اس طرح بہت سے مزید اشاعتی امور آج کمپیوٹر کے بغیر درست سر انجام نہیں دیے جا سکتے، خصوصاً جس طرح ڈیزائننگ، کمپوزنگ اور گرافکس نے آج پبلیشرز کے لیے کام آسان کیا ہے۔ اس سے پہلے اردو زبان میں کسی مصنف یا شاعر کا کلام اس شعبے کو درپیش مسائل کے سبب کافی عرصے تک یعنی اسے آسانی سے چھپوایا نہیں جا سکتا تھا، اور کبھی کاتب تو کبھی عکاس اور کبھی پبلیشر اس کے لیے مسئلہ پیدا کرتے، مگر آج کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ مسائل کم ہو چکے ہیں، اور اب حالت یہ ہے کہ بعض مصنفین نے تو خود اپنی تصانیف چھاپنی شروع کر دی ہیں۔ تمام کام آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بدولت بآسانی طے پا رہے ہیں، جو کل تک مشکل تھے۔ یہ صورتحال تحقیق کار کے لیے کافی مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ کمپیوٹر کے بعد انٹرنیٹ کا استعمال ہے۔ انٹرنیٹ کمپیوٹروں کا ایک ایسا بین الاقوامی جال ہے جو کہ آپس میں ٹیلی فون لائنوں کے ذریعے مخصوص طریقہ کار کے تحت جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ جال لوگوں کو انٹرنیٹ کے کمپیوٹرز کے اندر محفوظ معلومات تک رسائی فراہم کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ کوئی خاص پروگرام نہیں ہے، نہ تو یہ ہارڈ ویئر ہے اور نہ ہی سافٹ ویئر ہے، بلکہ در حقیقت یہ کمپیوٹر کا کمپیوٹرز کے ساتھ رابطہ ہے، جس کے ذریعے لوگ معلومات بھی لے سکتے ہیں اور آپس میں تبادلہ خیال بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حکومت دستاویزات، ادبی و سائنسی، تحقیقی، کاروباری جو پروجیکٹس ہیں ان پر آپ بآسانی ان کے معلومات کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔ اس کو برقی خط بھی کہتے ہیں، یعنی ای میلز، اور کمپیوٹر کا پروگرام بھی انٹرنیٹ کے استعمال کے لیے یعنی ظاہر عمر کی حد کوئی مقرر نہیں ہے، اسے ہر عمر کا شخص اور ہر خاص و عام استعمال کر سکتا ہے۔ تو ضروری بات یہ ہے کہ اس شخص کو انٹرنیٹ چلانا آتا ہو۔ عام طور پر اسے بچے، طلبہ و طالبات، کاروباری افراد، ریسرچرز استعمال کرتے ہیں۔ کمپیوٹرز کے اس عالمی رابطے یعنی انٹرنیٹ کو بہت سارے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان میں سے چند ایک جو کہ آپ بھی جانتے ہیں یعنی ای میلز ہیں، نیوز گروپس ہیں، ورلڈ وائڈ ویب ہے، فائل ٹرانسفر پروٹوکول یعنی ایف ٹی پی ہے، انٹرنیٹ ریلے چیٹ ہے، انٹرنیٹ فون، انٹرنیٹ فیکس، ویڈیو کانفرنسنگ ہے، ویب ای میل، انٹرنیٹ پر مختلف سائٹس جن میں ہم بہت سارے تعلیمی اور آج کل جدید جو ای لائبریریز کا جو استعمال ہے وہ بھی انٹرنیٹ کے ذریعے بہت بڑھ گیا ہے۔ تو اردو زبان کو وسعت دینے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فی زمانہ کردار بہت اہم ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آئے دن ہونے والی ترقی کے سبب یہ سب ممکن ہو سکا ہے۔ کوئی شخص چاہے دنیا کے کسی کونے میں موجود ہو، انٹرنیٹ کی بدولت وہ اپنے مطلوبہ فرد سے رابطہ بہت کم عرصے میں کر سکتا ہے۔ انٹرنیٹ نے فاصلوں کو ختم کر دیا ہے۔ خط کی نئی شکل ای میل کی صورت میں زیر استعمال ہے۔ آج انٹرنیٹ پر لاتعداد ایسی ویب سائٹس موجود ہیں جن پر اردو ادب، شاعری، مزاح، نثر یا کسی اور شکل میں بآسانی مواد موجود ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو لائبریریز کے مسائل کے سبب یا معاشی مسائل کے سبب اردو ادب کی مایہ ناز تصانیف کا مطالعہ نہیں کر پاتے تھے، اب انٹرنیٹ کی وجہ سے اور ای بکس کی وجہ سے بآسانی مطلوبہ مواد حاصل کر لیتے ہیں۔ تو وسائل تحقیق میں جو آخری ہماری سب سے اہم چیز ہے وہ ہے تاریخ گوئی۔ تو انسانی فطرت یقیناً اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کی زندگی، موت اور کارنامے تاریخ انسانی کا حصہ بنے، لہٰذا پرانی عمارتوں پر سنِ تعمیر کندہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ عمارت کی تعمیر کی تاریخ دنیا والوں کے سامنے ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ عمارات کی تعمیر
پر اگر تاریخ خواندہ نہ کی جائے تو ظاہر ہے ہمیں پتہ نہیں چل سکے گا کہ یہ عمارت کب تعمیر کی گئی ہے۔ تو دنیا کی انہی ضروریات کو تاریخ گوئی کے حوالے سے قائم و دائم رکھا گیا ہے۔ مشہور تاریخی واقعات، فتوحات، اہم شخصیات کی سنن، پیدائش و وفات وغیرہ تاریخ گوئی کے حوالے سے ادبی تاریخ، خواہ وہ نثر کی ہو یا نظم کی، میں اب بھی محفوظ ہیں۔ شاعری میں بصورت قطع یہ فن اس لیے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا کیونکہ شعر آسانی سے یاد رہ جاتے ہیں، اور اس کے برعکس ہندسے بعض اوقات ذہن سے حذف ہو جاتے ہیں۔ تاریخ گوئی کا فن اصل میں مشرقی فن ہی تصور کیا جاتا ہے۔ مشرقی تاریخ گوئی کی بنیاد ابجد پر رکھی گئی ہے۔ بعض علماء کا عام عقیدہ ہے کہ ابجد یعنی خالص عربی زبان حضرت آدم علیہ السلام پر منکشف ہوئی، جو ابجد آدم کہلاتی ہے۔ پھر آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام پر نئی صورت میں منکشف ہوئی، جو ابجد نوحی کے نام سے موسوم ہے۔ یہی ابجد نوحی ہماری تاریخ گوئی کی بنیاد ہے۔ ابجد نوحی 8 کلمات پر مشتمل ہے، یعنی ابجد، ہوز، ہتی، کلمن، سافس، کرشت، شخز، زغ۔ فن تاریخ گوئی میں حروف کی مستند تسلیم شدہ جو قیمتیں ہیں وہ حروف تہجی کی قیمت میں ظاہر کر دی گئی ہیں۔ تو ان حروف کا استعمال ہم ان صورتوں میں کرتے ہیں، اور آج کل کے معمولات میں دیباچوں اور مضامین یعنی فہرستوں میں اور فہرستوں کے صفحات پر جو نمبر لگائے جاتے ہیں تو ان میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قطعات تاریخی میں ان کا استعمال، اور استرلابوں یعنی پیتل کا وہ گولا جس پر آفتاب اور ستاروں کی بلندی اور دوری معلوم کرنے کے لیے نقوش اور حروف بنے ہوتے ہیں، ان پر بھی ان کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ابجد کا حساب 1 سے لے کر 1000 تک پہنچتا ہے۔ پہلے 9 حروف کو اجادہ یعنی اکائیاں، بعد کے 9 حروف کو عشرات یعنی دہائیاں، اور ان کے بعد 9 حروف کو مات یعنی سینکڑوں، اور آخری حروف کو الف یعنی 1000 تسلیم کیا جاتا ہے۔ جب شعراء کرام نے تاریخ گوئی کو اپنایا تو جو تاریخیں ہیں وہ مصروں میں کہی جانے لگیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تاریخی قطعات گوئی بطور ایک صنف شاعری کے نمودار ہو گئی۔ تو شریف شرفا میں یہ دستور چل پڑا کہ پیدائش، وفات، شادی، بیاہ اور دوسری جو رسوم ہیں ان کے موقع پر تاریخی قطعات کہے جانے لگے۔ یوں تاریخ گوئی کا تعلق تاریخی نوعیت کے واقعات کے علاوہ معاشرے کی دوسری سرگرمیوں کے ساتھ بھی جڑ گیا۔ اگر ان حروف کے استعمال کو دیکھا جائے تو لفظ محمد کے لیے 92 کے ہندسے لکھے جاتے ہیں۔ یوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں میم، ہے، میم، دال کے حروف آتے ہیں۔ ان حروف کی قیمت لگائیں تو میم کے 40، ہے کے 8، میم کے 40 اور دال کے 4 عدد ہیں۔ ان اعداد کو جمع کریں تو 92 بنتے ہیں۔ تو یہ جو تاریخ گوئی ہے، اس تاریخ گوئی کے بھی ایک اہم وسیلہ ہے تحقیق میں، اور تحقیق کار اگر ان عوامل کو بہتر انداز میں جان لے تو بآسانی جو تحقیق کا عمل ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، اور بہترین انداز میں ہم کسی بھی حوالے سے تحقیق کو مکمل کر سکتے ہیں اور اس کو مستند بنا سکتے ہیں۔ تو آج کے اصول تحقیق و تدوین کے تیسرے لیکچر میں ہم نے
جو وسائل تحقیق ہمارے دوسرے لیکچر میں رہ گئے تھے، آج ہم نے انہیں مکمل کر لیا ہے۔ تو اس طرح ان تمام وسائل تحقیق کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم بہترین انداز میں تحقیق کر سکتے ہیں۔ تو امید واثق ہے کہ آپ ان لیکچر سے استفادہ کر رہے ہوں گے اور ان کو سن کر سمجھ کر اپنے نوٹس بنا رہے ہوں گے۔ تو ظاہر ہے یہ جو آپ کے سلیبس کے سوالات ہیں، انہی میں سے آپ کے پرزجات تیار کیے جائیں گے۔ تو اس لیے آپ ان لیکچرز کو غور سے سن کر سمجھ کر نوٹس بنائیں تاکہ آپ کو امتحان میں آسانی ہو۔ تو آج کے اس لیکچر کے ساتھ ہی ناچیز کو اجازت دیں۔ والسلام، خدا حافظ۔